حسن نیاز بھائی، اس میں ایک چیز واضح کر دیں، قرآن کی جو سورہ نساء کی ایک آیت ہے 115، جو بطور جو ہے وہ دلیل پیش کی جاتی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ والی، جس سے جو ہے ایک دلیل ہوتی ہے کہ جو مومنین کا جو بھی طریقہ ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ عمل میں ہے، عقائد میں ہے، تو اس کی ذرا سی جو ہے نا وہ وضاحت کر دیں کہ اس سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھیے، اس کی وضاحت میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود قرآن مجید کو کھولیں، جس جگہ پر یہ آیت آئی ہے اس سے پیچھے کی 5 آیات کی تلاوت کریں، اس سے آگے کی 5 آیت کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید متفرق اقوال زری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس میں سے فال کی طرح کوئی چیز نکال کر اس سے قانون اخذ کر لیں گے۔ دنیا کا ہر کلام، اس کو سمجھنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کا دامن آپ پکڑیں گے، لفظ کا معنی کیا ہے، پھر وہ لفظ جملے میں کیا آیا، جملے کی تعلیف زیر بحث آئے گی، اور اس کے بعد سیاق کلام، کانٹیکسٹ کیا ہے، کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے، تو اس کو کسی سادہ ترجمے میں کھول کے پڑھ لیں، اپنے ذہن سے یہ پورا کا پورا تصور خالی کر کے۔ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک امام بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اجماع امت کی قرآن مجید میں دلیل کیا ہے، میں تلاش کرتا ہوں، اور مختلف تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد یہ آیت ہاتھ لگی اور اس سے ثابت ہوا کہ اجماع امت دین کا ایک ماخذ اور دلیل ہے۔ ذرا خود اس پر غور کریں کہ دین کا ایک انڈیپینڈنٹ سورس ہے، اور اس سورس کو دریافت کرنے کے لیے خود ایک دوسرے سورس کے اندر سے ایک آیت نکالی جا رہی ہے، تو بھائی انڈیپینڈنٹ سورس کیسے ہوا؟ آپ یہ کہیے قرآن مجید کا تقاضا ہے اجماع امت، سورس کیسے بنا رہے ہیں اس کو؟ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کو ذرا پڑھیں، پیچھے سے پڑھیں، منافقین کا ذکر ہے، ان کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ 2 ہی طریقے تھے، یا پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ اپنایا جاتا، یا پھر یہ جن ریشہ دوانیوں میں مصروف ہیں، پیغمبر کے رستے کو چھوڑ کے اپنا رستہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ ان کا رستہ ہے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور آگے وعید سنائی گئی ہے، یعنی آیت کو مذاق بنا دیا ہم لوگوں نے کہ یہ آیت کا ایک دوسرا مطلب ہے، اس سے ایک مطلب نکالا، اور یہ تصور کر لیا کہ جی اس میں جو کچھ ہم اجماع کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بیان ہوا ہے، نہ اس کا سیاق دیکھا، نہ سباق دیکھا، نہ جملے کی تعلیف دیکھی، نہ الفاظ کے معنی دیکھے، نہ وہ وعید دیکھی جو آگے بیان ہوئی ہے۔ تو آیت کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی اس آیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ سادہ ترجمہ پڑھ لیں صرف، اگر ادنا ابہام بھی باقی رہ جائے تو پھر اس میں آپ کسی کو دوش دیجیے گا، ہرگز وہ بات یہاں بیان نہیں ہو رہی جو بیان کی جاتی۔